اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی رسی ڈھیل کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں یہ ظلم کر رہا ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو لم یفلتہ، اس کو چھوڑتا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح سے تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستی والوں کی گرفت کرتا ہے اور وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے، علیم شدید، سخت دردناک ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کی تفاسیر کو پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے اس زمین پر ایک شخص گزرا ہے جو بے انتہا ظالم تھا، جس کو ہم فرعون کہتے ہیں، اور یہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ فرعون کے بعد کے لوگ جب اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وقت کا فرعون ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل ہو جانے پر کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اس فرعون نے سرکشی کیا، اور صرف سرکشی نہیں کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کر لیا، اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پڑھیے سورہ نازعات، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسے سمجھانے کے لیے، اسے تنبیہ کرنے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے تنبیہی عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈی دل بھیجا۔ ٹڈی دل کیا کرتے تھے؟ جب ان کی فصلیں تیار ہوتی تھی ایک بارگی یہ فوج، یہ ٹڈی آتے تھے اور فصلیں صاف کر دیتے تھے، چٹ کر جاتے تھے۔ والقمل، اور کھٹمل ہم نے بھیجا، ان کی ہر چیز میں کھٹمل، جو ان کے لیے سونا نصیب نہ کرے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رکھ کر رکھے۔ والضفادع، میڈھک کا عذاب بھیجا، ان کی ہر چیز میں میڈھک، جو سامان رکھیں اس میں میڈھک، یہاں تک کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے میڈھک آ کر کے کود جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میڈھک اگر پلیٹ میں آ جائے کون آدمی کھانا کھا پائے گا؟ عذاب بنا ہوا تھا۔ والدم، خون کی بارش اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آیات مفصلات، یہ ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ان لوگوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، یہ مجرم قوم تھے ہی۔ تو آپ دیکھیں کہ فرعون جس نے سرکشی کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پر ان کے اوپر چھوٹا چھوٹا عذاب بھیجا تاکہ یہ سنبھل جائیں، لیکن نہیں سنبھلے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بے شمار فائدے سمندر کے ہیں، غذا ملتی ہے، بار برداری کا کام ہوتا ہے، سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے، طرح طرح کے نقل و حمل اس سے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس اتنے بڑے سمندر کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ ایک معمولی سی لکڑی کی کشتی انسان بناتا ہے اور اس کے بعد اس پر دندناتے ہوئے پھرتا ہے، اور اب تو انجن اس میں آ گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس پر سفر کرتا ہے۔ سمندر ایک ایسی چیز ہے جس کے مناظر انتہائی حسین ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شہری زندگی سے اکتا کر کے ساحل سمندر پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے مناظر بڑے حسین ہوتے ہیں، دل کو شادمانی ملتی ہے۔
مگر یہی فرعون جب اس نے سرکشی کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کی آزادی سے انکار کر دیا، اس کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ رات کی تاریکی میں لے کر کے بنو اسرائیل کو نکل جائیں۔ اس کو پتہ چل گیا، اس نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سمندر میں راستہ بنایا، اسی سمندر کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب فرعون اسی سمندر سے پار ہو کر کے بنو اسرائیل کے تعاقب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس میں ڈبو دیا۔ سمندر نعمت ہے، سرکشی کیا بندے نے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کر چکا ہے، اب تو ایمان لائے گا۔ یعنی سکرات میں جب آدمی مرنے لگے، روح جو ہے انسان کے حلق میں آ کر کے اٹک جائے تو ایمان، توبہ یہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔